تفصیلات بیان کے لیے حضرت علامہ صاحب پیر سید محترم شاہ صاحب دامت برکاتہ سید سیدھا حضور کی پاک بلند بارگاہ میں بیان سے میں نے دل و روشن فرمائے نعرہ گوج کے ساتھ حضور کی آل کے شہزادے کا استقبال کیجیے نعرہ تکبیر جدی ہاتھ سلام مدنی جدی ہاتھ غازی عباس نے اصل صدقے ملنے ہاتھوں کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ محفل میلاد مصطفیٰ احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت کے ساتھ پڑھیے کوئی زبان خاموش نہ رہے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا محبوب رب العالمین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابا اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ سور قلب و سینہ سیاح لا مکان قائد الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز و محترم سامعین وقار و برادران اسلام دعا ہے کہ خالق لم یزل میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے آپ حضرات کو سن کر مجھے سنا کر اس کو یاد رکھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے سامعین محترم انتہائی مختصر سی میں نے حاضری پیش کرنی ہے انتہائی سادے سے انداز کے اندر مختصر سی حاضری میں نے پیش کرنی ہے مجھے مرشد نے وقت کی قدر کرنا سکھایا ہے اور میں نے بغیر دلائل و امثلہ کے میں کوشش کروں گا کہ سادے سادے انداز کے اندر میں چند باتیں آپ سے کر جاؤں ویسے بھی صاحبزادہ صاحب نے مجھے فرمایا تھا کہ وہ خود بھی اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں مستفید فرمائیں گے تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے وقت میں سے بھی کچھ ان کو ہبہ کر دوں یہ خود لیں یا کسی کو دیں تو آپ حضرات کی توجہ درکار ہے سامعین محترم تصوف کے اندر سب سے پہلی جو چیز ہے وہ اپنی ذات کی نفی کرنا ہے یہ بنیادی چیز ہے میں نے آیت کا ترجمہ کر دیا ہے چلے پھر کر دیتا ہوں رب کا قرآن فرماتا ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں اپنی ذات کی نفی کی ہوئی ہے تو تصوف کے اندر سب سے پہلی جو چیز ہے وہ اپنی ذات کی نفی کرنا ہے صوفیزم کے اندر جو سب سے پہلی چیز ہے جو فرسٹ سٹیپ ہے پہلی سیڑھی ہے وہ ہے فنا فی الشیخ کی منزل جو بندہ اپنے شیخ کے نور کے اندر فنا ہو جاتا ہے پھر اس کو دوسری منزل فنا فی الرسول کی نصیب ہوتی ہے جو فنا فی الرسول کے دائرے میں فنا ہو جاتا ہے پھر اس کو فنا فی اللہ کے مقام کی منزل نصیب ہوتی ہے تو جو بندہ فنا فی اللہ کے دائرے میں فنا ہو کر باہر نکلتا ہے
تو اس کو بقا باللہ کی منزل نصیب ہوتی ہے۔ تو جو بندے اس منزل پر پہنچ جاتے ہیں پھر ان لوگوں کی بولی یہ ہوتی ہے کہ بلے شاہ اسی مرنا نہیں تے گور پہ آ گئی ہو، بلے شاہ اسا مرنا نہیں تے گور پہ آ گئی ہو۔ تو سب سے پہلی جو تصوف کے اندر جو چیز ہے وہ ہے فنا فی الشیخ۔ تو فنا فی الشیخ کے لیے لازم یہ ہے کہ تم اپنی ذات کی نفی کر دو اور شیخ کی ذات کا اس بات کرو، شیخ کی ذات کا اس بات کرو۔ آپ کا حلیہ ایسا ہونا چاہیے، آپ کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کو دیکھیں تو وہ خود یہ سوال کریں کہ تم فلاں پیر کا مرید تو نہیں ہے؟ یہ آپ کے چہرے کو پہ تو نہیں لکھا ہوگا نا، آپ کے لباس پہ تو نہیں لکھا ہوگا کہ یہ فلاں پیر کا مرید ہے۔ تو یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ پتہ تب چلے گا کہ جب آپ کی نشست اور برخاست پیر کے جیسی ہو، آپ کا اٹھن بیٹھن پیر کے جیسا ہو، آپ کی داڑھی ٹوپی پیر کے جیسی ہو، جیسا پیر کا انداز ہو، تم پیر کی سنت کو اپنا لو، دیکھنے والا کہے گا فلاں درویش کا مرید آ رہا ہے۔ جب لوگ تمہیں کہیں گے کہ تو فلاں پیر کا مرید تو نہیں ہے، تو پھر سمجھ لینا کہ تو فنا فی الشیخ کے مقام پر فائز ہو گیا، تو فنا فی الشیخ کے مقام پر فائز ہو گیا ہے۔ پھر جب لوگ ایسا کہیں تو تو سمجھ جانا کہ فنا فی الشیخ۔ ویسے بھی بس آخری بات کر کے میں اجازت چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، بات تو مقصود تو ایک بات سمجھانا ہے نا۔ سامعین محترم، تصوف کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ تم جب کسی شیخ کے مرید ہو جاؤ تو پھر اپنے شیخ کو سب سے اعلیٰ و افضل جانو، اپنے شیخ کو سب سے اعلیٰ و افضل جانو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنے شیخ کو، اپنے مرشد کو تو افضل جانو لیکن کسی اور درویش کی توہین کرتے پھرو، ایسا نہیں ہے۔ جو بندہ کسی اور فقیر کی، کسی اور درویش کی توہین کرتا ہے تو اسے کبھی فیض نہیں مل سکتا، نہ پیر اس کو دے سکتے ہیں۔ یہ شرعی مسئلہ ہے۔ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے لا نفرق بین احد من رسل کی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ انہوں نے یہ مثال دی ہے کہ اگر کوئی بندہ نبی علیہ السلام کو مانتا ہے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتا ہے تو وہ مصطفیٰ کو امتی نہیں ہے۔ اس طرح جو ایک درویش کو مانے، ایک فقیر کو مانے، دوسرے کی شان بٹھائے، دوسرے کی توہین کرے تو وہ سمجھ لے کہ اس کو پھر اپنے مرشد کا بھی فیض نہیں مل سکتا۔ افضل جانے اپنے مرشد کو کہ میرا مرشد پھر میرا مرشد ہی ہے، افضل جانے اپنے مرشد کو لیکن کسی دوسرے درویش کی بھی توہین نہ کرے، پھر اس کو فیض ملے گا۔ اپنے مرشد کو اس انداز میں جانے، اس انداز میں جانے کہ جس طرح سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سرکار فقر کے مقام پر فائز ہونے کے بعد بھی حضرت غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان میں یوں کہتے ہیں کہ اے تن میرا پرزے پرزے جوں درزی دیاں لیرا، ان لیراں دی گل کفنی پا کے تے میں رل سا سنگ فقیرا تے بغداد شہر دے ٹکڑے منگ سا تے میں کر سا میرا میرا۔ اپنے شیخ کو پھر بھی اپنے شیخ کی ذات میں فنا ہو جاؤ گے تو پھر فیض کے متحمل ہوگے تم۔ دیکھیں نا، اپنی ذات کو مٹا دو، اپنی ذات کو مٹا دو۔ جب تم اپنی ذات کو مٹا دو گے تو مرشد کے فیض کے مستحق ہوگے تم۔ مرشد کی ذات کو اپنی ذات کہو۔ یہ جو ہم نے اپنی پہچان لگائی ہوئی ہے، میں جی بھٹی ہوں، میں فلاں چودھری ہوں، میں جٹ ہوں، میں بٹ ہوں، میں ارائی ہوں، یہ شرعاً ممنوع نہیں ہے، لیکن کامیاب تو تب ہوگا۔ تصوف کے اندر یہ ہے کہ تو مرشد کی ذات کو اپنی ذات کہہ۔ مرشد قادری ہے تو تو کہہ میں قادری ہوں، مرشد چشتی ہے تو تو کہہ میں چشتی ہوں، مرشد سہروردی ہے تو تو کہہ میں سہروردی ہوں، مرشد کا جو سلسلہ ہے تو کہہ میں وہی ہوں۔ اس کی مثال دے کر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی اگر آپ شاعری پڑھیں تو آپ ملامتی درویش ہیں۔ یہ ایک
فرقہ ہے درویشوں کے اندر. اب اس کی تفصیل پھر کبھی آگے چلتا جاؤں گا میں. تو حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ذات کیا ہے؟ حضرت سید عبداللہ شاہ المعروف بابا بلے شاہ. آپ سید ہیں، اور سب سے بڑی جو قبائل کے اندر ذات ہے وہ سادات کی ذات ہے. سید سے بڑا کوئی نسب نہیں ہے، سید سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ سے جا کے نسب سادات کا ملتا ہے. سید سے بڑا کوئی منصب کوئی ذات نہیں ہے. لیکن جب شیخ کی ذات میں فنا ہو گئے حضرت بابا بلے شاہ، تو پھر آپ کا انداز کیا ہو گیا؟ حضرت بلے شاہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں جیڑا مینوں سید آکھے دوزخ ملن سزائی، جیڑا مینوں رائی آکھے جنت پینگا پائی. اپنی ذات کی نفی کر دی. ان کا مطلب کہنے کا یہ تھا کہ جو میرے مرشد کی ذات ہے بلے شاہ کو وہی کہو، بلے شاہ کو وہی کہو جو مرشد کی ذات ہے. تو ہمارے اسلاف نے بتایا ہے کہ فنا فی شیخ ہونے کے لیے شیخ کی اداؤں کو اپنانا پڑتا ہے، شیخ کی ذات میں فنا ہونا پڑتا ہے، تب تم فنا فی شیخ کے مقام پر فائد ہوگے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، ملفوظات اعلیٰ حضرت کے اندر موجود ہے. اعلیٰ حضرت کے حوالے سے پوچھا گیا کہ فنا فی شیخ کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ فنا فی شیخ کے مقام پر فائد ہونے کے لیے مرید کو یہ تصور کرنا پڑے گا کہ مرید یہ تصور کرے کہ سرکار نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ سرکار کے قلب اطہر سے میرے مرشد کے قلب اطہر پر ڈائریکٹ انوار و تجلیات کا نزول ہو رہا ہے، اور پھر مرشد کے قلب اطہر سے میرے قلب پر وہ انوار و تجلیات آ رہی ہیں. فرماتے ہیں جب وہ یہ تصور کرے گا تو پھر وہ دیوار میں بھی دیکھے گا تو اسے مرشد نظر آئے گا، وہ آسمان میں بھی دیکھے گا تو اسے مرشد نظر آئے گا، وہ زمین میں بھی دیکھے گا تو اسے مرشد نظر آئے گا، حتیٰ کہ وہ جدھر دیکھے گا اسے مرشد نظر آئے گا. تو مرشد کی ذات میں فنا ہو جاؤ، یہ پہلی سیڑھی ہے تصور کی. آگے بڑھنے کے لیے پہلے مرشد کا غلام ہونا پڑے گا. اسی لیے کسی درویش نے کیا خوب کہا تھا کہ در مرشد دار خانہ نے تو اس قدر کہہ دیا کہ تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ جب میں ہوا تو کافی ہوا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق علم ازل ہمیں باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے، اپنے شیخ کامل کی کامل ترین محبت عطا فرمائے. وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین.